کیا جامع مسجد کے امام مولانا محمد باقر زیدی صاحب وسیم رضوی نے جو قرآن شریف سے 26 آیتوں کو ریموو کرنے کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچیکا دائر کی ہے، اس کو لے کر مولانا محمد باقر صاحب زیدی کا کیا کہنا ہے، جنتا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، آئیے دیکھیے سنتے ہیں۔ جی، مولانا وسیم رضوی نے جو قرآن شریف سے 26 آیتیں ریموو کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں یاچیکا دائر کی ہے، شاید جن ہت میں ایسی یاچیکا ابھی تک کوئی دائر نہیں ہوئی ہوگی، تو اس کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ دیکھیے، یہ جو وسیم نے لعنتی نے، مردود نے، فاسق و فاجر نے اور شیطان نے، ابلیس نے، جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے، اس طرح کی جو یاچیکا دائر کی ہے کہ قرآن مجید سے ان آیات کو نکالا جائے اور یہ آیات مجیدہ نہیں ہے، یہ سب اس کے غلط تخیلات ہیں اور اس میں صرف ایک فساد کرانے کی سازشیں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے میری اپنی قوم سے اور تمام افراد سے، اہل سنت کے علماء سے اور اہل سنت کے تمام جوانوں سے گزارش ہے اور یہ اپیل ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی صفوں میں بھائی چارگی اور اتحاد کو باقی رکھیں، چونکہ خداوند عالم کا فرمان ہے، ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جتنا بھی یہ قرآن مجید وہ کہتا ہے کہ فلاں پہلے خلیفہ نے اور دوسرے نے اور تیسرے نے اس میں بڑھا دی ہیں اور اضافی فرما دی ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ خود حضرت امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک زیر زبر پیش ہر شے اس کے اندر خداوند عالم کی ہے، قیامت تک کے لیے بھی اس میں نہ تو کوئی ایک نقطہ اضافی کر سکتا ہے اور نہ سے کوئی ایک نقطہ خارج کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے خود ابتدا میں یہ مہر لگا دی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی انسان اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا، جیسے کہ وسیم رضوی نے یہ کہا ہے قرآن کی 26 آیتیں ایسی ہیں جو وائلنس کو یعنی آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، کیا کچھ ایسا بھی ہے قرآن شریف میں؟ نہیں، قرآن مجید میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہو، چونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور قرآن مجید کتاب علم ہے، قرآن مجید کتاب انسانیت ہے۔ خود فرمان الہی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اب دیکھیے کتنی عظیم آیہ مجیدہ ہے، اس میں خلاق عالم ارشاد فرماتی بھی پیغام الہی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو قیامت میں اس کے اوپر پوری دنیا انسانیت کے قتل کا مقدمہ قائم ہوگا، یعنی وہ انسان ایسا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام دنیا انسانیت کا قتل کر دیا ہو، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی۔ اب اس میں یہ نہیں کافر، ہندو، مشرک، شیعہ، سنی، اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، نہیں، جس نے کسی ایک، اس میں ذکر ہے انسان کا، کیونکہ قرآن جو ہے کتاب انسانیت ہے، قرآن عام انسانوں کے لیے بات کرتا ہے، جس نے ایک انسان کو حیات دی، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی ہو۔ قرآن مجید کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کافر کو مار دیجئے یا آپ کسی مشرک کا قتل کر دیجئے، نہیں، بلکہ قرآن کے تحریک اور قرآن کا مشن یہ ہے، اللہ کا مشن یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کافر کو مت مٹائیے، آپ مشرک کو مت مٹائیے، بلکہ آپ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، آپ اپنی بہترین سیرت طیبہ سے آپ کافر کے کفر کو مٹا دیجئے، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کافر یا مشرک کو مٹایا تو وہ کافر یا مشرک مرے گا ضرور،
مگر وہ منقلب ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کا دل جیت لیا تو اب قیامت تک کے لیے اس کی نسلیں صاحب ایمان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ابھی جنتا کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کو؟ جنتا کے دل میں غلط خیالات آ رہے ہیں کہ قرآن میں 26 آیتیں وائلنس کے دعویٰ دیتی ہیں، تو کیا میسج دیں گے آپ؟ نہیں، میں جنتا سے یہ اپیل کرتا ہوں، اس طرح کی یہ سب سازشیں ہیں جو وسیم رچنا چاہ رہا ہے، اور اس میں قرآن مجید میں کوئی ایسا پیغام نہیں ہے کہ جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہو۔ میں بس اپنی قوم سے اور اپنے تمام افراد سے اور اہل سنت کے علماء سے اور تمام نوجوانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ملک میں بھائی چارگی اور اتحاد قائم رکھیے۔ جیسے کہ وسیم رضوی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک شیعہ حضرات ہے اور شیعہ لوگ ہی قرآن سے آیتیں ریموو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ شیعہ حضرات ہی قرآن مجید کی آیات ریموو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، تاریخ شیعت میں اور تشیع میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید سے آیات ہی نہیں، اگر کوئی ایک نقطہ نکالنے کے لیے بھی کہے، اگر قرآن مجید کی کسی ایک زیر زبر پیش یا صرف ایک حرف کے بارے میں بھی اگر وہ شک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خود آیت اللہ سستانی صاحب کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی یا قرآن مجید کی توہین کرتا ہے وہ مرتد ہے اور کافر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو وسیم ہے اس کو نہ تو شیعہ کہا جا سکتا ہے اور نہ اسے سنی کہا جا سکتا ہے، چونکہ جس طریقے سے اہل تصنع کے یہاں ایک سلمان رشدی پیدا ہوا، وہ سنی گھرانے میں پیدا ضرور ہوا لیکن اس کا سنی تخیلات سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اس کا سنی مذہب سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہ وسیم کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اس کا شیعہ تخیلات سے کہیں تک بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سنی ہے یا یہ کہنا کہ وہ یہ شیعہ ہے، یہ سب غلط ہے، اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف آپس میں لڑوانا چاہتا ہے اور یہ بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی جائے، آپس میں آپ سب لوگ بھائی چارگی سے اور پیار محبت سے رہا جائے، بس میں یہی اپنے قوم کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔